آج 19 ذوالحجہ بدھ کے دن قرآن پاک کی سب سے پرسکون اور آنکھیں روشن کرنے والی صورتوں میں سے ایک صورت کا خاص وظیفہ لے کر آپ کی خدمت میں حاضر ہوا ہوں۔ یہ صورت اللہ کے قریب کر دیتی ہے۔ یہ صورت غریبوں کو، امیر، بیماروں کو، صحت مند، حاجت مندوں کی حاجت کو پورا کرتی ہے۔ اگر کوئی صبح پڑھے تو ایک فرشتہ دن بھر اس کی حفاظت کرے گا، اور اگر رات کو پڑھے تو فرشتہ ساری رات اس کی حفاظت کرے گا۔ یہ خاندان کے اندرونی امن کو برقرار رکھنے اور کسی بھی قسم کے تنازعات کو دور رکھنے میں مدد کرتی ہے۔ یہ صورت مال اور ملازمت کے لیے خاص ہے۔ اگر کوئی اپنی زندگی میں کامیاب ہونا چاہتا ہے تو اس صورت کو روزانہ ایک مرتبہ لازمی پڑھے۔ یہ قرآن پاک کی وہ صورت ہے جس کی تلاوت اللہ جنت میں خود فرمائے گا۔ یہ صورت رحمان ہے۔ الرحمن اللہ کے خوبصورت ناموں میں سے ہے، جس کا مطلب ہے رحم کرنے والا۔ یہ صورت جو بھی پڑھتا ہے اس پر رحم کیا جاتا ہے۔ جس مقصد کے لیے پڑھتا ہے وہ مقصد پورا کیا جاتا ہے۔ زندگی کی سختیوں سے اسے نجات ملتی ہے۔ اللہ والا ذوالحجہ، جو کہ اللہ پاک کا بہت ہی پیارا مہینہ ہے، بابرکت مہینہ ہے، اس مہینے میں کم از کم ایک مرتبہ اس صورت کو روزانہ لازمی پڑھیں۔ انشاءاللہ پورا سال اللہ پاک آپ پر رحم فرمائے گا۔ جس پر اللہ پاک رحم فرماتے ہیں اس پر پوری دنیا رحم کرتی ہے۔ پوری دنیا اس سے پیار کرتی ہے۔ کائنات کی ہر چیز اس سے پیار کرتی ہے۔ آج 19 ذوالحج بدھ کا دن ہے۔ اس مہینے کا ہر دن ہی بہت زیادہ فضیلت اور عظمت والا ہے، لیکن اگر ان دنوں کے اندر بابرکت اللہ تعالیٰ کے ناموں کا وظیفہ کیا جائے، صورتوں کا وظیفہ کیا جائے، تو اس دن کی اہمیت اور زیادہ بڑھ جاتی ہے۔ اگر آپ اللہ رب العزت پر کامل یقین اور بھروسہ کرتے ہوئے یہ وظیفہ کرتے ہیں تو اللہ تعالیٰ آپ کی تمام پریشانیوں کو دور کر دے گا، آپ کے رزق میں اضافہ کر دے گا، کیونکہ اللہ تعالیٰ ہی ہر چیز پر قدرت رکھنے والا ہے۔ وہ سارے جہانوں کا مالک ہے، اس کے قبضہ قدرت میں سارے جہانوں کی بادشاہت ہے۔ اس لیے ہمیں اللہ تعالیٰ پر مکمل یقین کرنا چاہیے کہ جس نے ہمیں نوازنا ہے۔ اللہ تعالیٰ نے ایک مثال بیان فرمائی کہ ایک بستی تھی جو امن و اطمینان کے ساتھ رہنے والے تھے، اس کا رزق ہر جگہ سے فراوانی کے ساتھ آتا جاتا تھا۔ اللہ تعالیٰ نے اس بستی کے لوگوں کو امن و سلامتی، مال و دولت وغیرہ سے نوازا تھا، لیکن جو ہی انہوں نے اللہ تعالیٰ کی نافرمانی کی، اللہ تعالیٰ کی نعمتوں کی ناشکری کی، تو اللہ تعالیٰ نے دنیا ہی میں ان کی حالت بدل دی، ان کی خوشحالی کو تنگ دستی میں بدل دیا، سلامتی کو بد امنی میں بدل دیا۔ پھر اس بستی والوں نے اللہ تعالیٰ کی انعامات کی ناشکری کی تو اللہ تعالیٰ نے ان کو بھوک اور خوف کے لباس کا مزہ چکھایا۔ اس آیت کریمہ میں بیان کیا گیا ہے کہ اللہ تعالیٰ نے ان کو اس قدر سخت بھوک اور ڈر میں مبتلا کر دیا، گویا کہ ڈر اور بھوک ان کے کپڑے بنے، جس نے ان کو سر سے پاؤں تک ڈھانپ لیا۔ اس سے معلوم ہوا کہ اللہ تعالیٰ کی نعمتوں سے لطف اندوز ہونے کا طریقہ اور ان نعمتوں کو زوال سے محفوظ کرنے کا ذریعہ یہ ہے کہ ہم ہر وقت اللہ کی اطاعت فرما برداری میں لگیں، اللہ کی نعمتوں کا شکر ادا کریں۔ حضرت انس رضی اللہ تعالیٰ عنہ روایت کرتے ہیں کہ حضور کریم نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا، جس شخص میں یہ 3 خصلتیں ہوں گی وہ ایمان کی مٹھاس کو ضرور پالے گا۔ وہ 3 عادتیں کون سی ہیں؟ نمبر 1، اللہ تعالیٰ اور اس کا رسول صلی اللہ علیہ وسلم اسے باقی تمام چیزوں سے زیادہ محبوب ہو۔ نمبر 2، جس شخص سے بھی اسے محبت ہو وہ محض اللہ تعالیٰ کی وجہ سے محبت ہو۔ نمبر 3، کفر سے نجات پانے کے بعد دوبارہ کفر میں لوٹنے کو وہ اسی طرح ناپسند کرتا ہو جیسے آگ میں پھینکے جانے کو ناپسند کرتا ہے۔ وقت کی نزاکت کو مد نظر رکھتے ہوئے آئیے آج کی اس عمل کی طرف چلتے ہیں، لیکن اس سے پہلے اگر آپ میرے اس چینل پر نئے ہیں اور آپ نے ابھی تک اس چینل کو سبسکرائب نہیں کیا تو اللہ کے لیے خدا را اس چینل کو ابھی سبسکرائب کر دیں، کیونکہ ایسے بہت سے وظائف ڈیلی بیسس پر میں آپ کے حوالے کرتا رہوں گا۔ جزاکم اللہ خیر۔ اب چلتے ہیں عمل کی طرف۔ 19 ذوالحجہ بدھ کے دن جہاں آپ کو موقع مل جائے اپنے باوضو مصلی پر بیٹھ کر سب سے پہلے آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی ذات اقدس پر درود شریف پڑھنا ہے۔ درود شریف آپ کوئی سا بھی پڑھ سکتے ہیں، آپ صلی اللہ علیہ وسلم پڑھ لیں، صلی اللہ علیہ محمد پڑھ لیں۔ درود پاک پڑھنے کے بعد آپ نے اپنے جائز مقصد، جائز حاجات کی نیت کرنی ہے۔ آپ بے روزگار ہیں، روزگار کے لیے پڑھ لیں۔ اولاد نرینہ چاہتے ہیں، اس کی نیت کر لیں۔ آپ کی اولاد نافرمان ہے، آپ کا کہا نہیں مانتی، اس کے لیے پڑھ لیں۔ آپ کرائے کے
مکان میں رہتے ہیں، آپ اپنا ذاتی گھر خریدنا چاہتے ہیں، اس کی نیت کر لیں۔ میاں بیوی میں محبت کی کمی ہے، تڑپنے والی محبت چاہتے ہیں، اس کی نیت کر لیں۔ نافرمان شوہر کے لیے پڑھ لیں۔ آپ کو لگتا ہے کہ آپ کی کوئی ایسی حاجت ہے جو پوری ہو ہی نہیں سکتی، اس حاجت کی نیت کر لیں۔ جو بھی آپ کا مقصد ہے، جو بھی آپ کی حاجت ہے، اس کی نیت کرتے ساتھ ہی فوری طور پر آپ نے ایک بار اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم پڑھ کر وظیفے کا آغاز کرنا ہے۔ اور سب سے پہلے نمبر پر آپ نے جو وظیفہ پڑھنا ہے وہ وظیفہ اللہ تعالیٰ کے مبارک نام یا رحمان یا رحیم یا کریم کا ہے۔ جب آپ اللہ کے ان ناموں سے پکارو گے تو اللہ فرشتوں سے پوچھے گا، فرشتوں یہ کون ہے جو مجھے میرے ان ناموں کے ساتھ پکار رہا ہے؟ فرشتے آپ کا نام پیش کرتے ہیں۔ اللہ فرشتوں سے فرماتا ہے، میرے فرشتوں جاؤ اس بندے کی ہر حاجت کو پورا فرما دو۔ آپ کی کوئی ایسی خواہش جو آپ کو لگتا ہے کہ ناممکن ہے، آج آپ اپنی اس ناممکن حاجت کی نیت کر کے اللہ پاک کے مبارک ناموں کو پڑھنا، پھر دیکھنا کیسے آپ کی ہر حاجت غیب سے پوری ہو جاتی ہے۔ یہ مبارک نام آپ نے پڑھنے کیسے ہیں، کتنی بار پڑھنے ہیں، توجہ کیجئے گا۔ یا رحمان یا رحیم یا کریم ایک بار ہو گیا، یا رحمان یا رحیم یا کریم دو بار ہو گیا، یا رحمان یا رحیم یا کریم 3 بار ہو گیا۔ آپ نے ان مبارک ناموں کو اپنے ہاتھوں کی انگلیوں پر پڑھ لیں، چاہے تسبیح کے دانوں پر پڑھ لیں۔ آپ نے 101 بار پڑھنا ہے، یعنی ایک تسبیح آپ نے مکمل پڑھنی ہے۔ اس کے بعد آپ نے دوسرے نمبر پر جو وظیفہ پڑھنا ہے، جو سورت پڑھنی ہے، جو لاڈلی سورت پڑھنی ہے، جس سورت کے پڑھنے سے آپ کے کام بنیں گے، وہ سورت کوثر پڑھنی ہے۔ یہ اللہ کی بہت لاڈلی سورت ہے، قرآن پاک کی مختصر ترین سورت ہے۔ ایک دفعہ آپ سورت سماعت فرما رہے، اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم انا اعطیناک الکوثر فصل لربک وانحر ان شانئک هو الابتر۔ آپ نے سورہ کوثر کو 21 بار پڑھنا ہے۔ جب آپ 21 بار سورۃ الکوثر پڑھ لیں، اس کے بعد آپ نے تیسرے نمبر پر بھی قرآن پاک کی ایک ایسی سورت پڑھنی ہے جو اللہ رب العزت کو محبوب ہے، جس سے توحیدی سورت کہا جاتا ہے، یعنی سورۃ الاخلاص قل هو اللہ شریف۔ کیسے پڑھنی ہے؟ بسم اللہ الرحمن الرحیم قل هو اللہ احد اللہ الصمد لم یلد ولم یولد ولم یکن له کفوا احد۔ سورۃ اخلاص جب آپ نے مکمل کر لی، اس کے بعد چوتھے اور آخری نمبر پر آپ نے سورۃ رحمان مکمل 1 بار پڑھنی ہے۔ سورۃ رحمان جو 27ویں پارے کی سورت ہے، اس سورت کو 1 بار پڑھنے کے بعد پھر آخر میں وہی درود شریف پڑھنا ہے جو عمل کے شروع میں پڑھا تھا، اتنی تعداد میں پڑھنا ہے جتنی تعداد میں عمل کے شروع میں پڑھا تھا، یعنی 1 بار یا 3 بار۔ آپ آج 19 ذو الحجہ بدھ کے دن جہاں کہیں آپ کو موقع مل جائے، درود شریف پڑھنے کے بعد، اپنے مقصد کی نیت پڑھنے کے بعد آپ نے وظیفے کا آغاز کر لینا ہے۔ وظیفہ کرنے کے بعد آپ نے اللہ رب العزت سے سچی توبہ کر کے اپنے گناہوں کی معافی مانگنی ہے۔ گناہوں کی معافی مانگنے کے بعد پھر آپ اللہ کے درمیان میں کوئی چیز رکاوٹ نہیں، جو بھی اللہ رب العزت سے مانگو گے انشاءاللہ ملتا چلا جائے گا۔ اللہ رب العزت سے دعا ہے کہ اللہ تعالی ہر مسلمان کو کامیاب فرمائے، اس کی دلی خواہشات کو پورا فرمائے، اس کے تمام گناہوں کو معاف فرمائے، آمین یا رب العالمین۔